اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ اس سند کے اندر جو نام آتے ہیں ان ناموں کو اگر پڑھ کر کسی کے کان میں پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دماغ کی بیماریوں کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے ارکان سے عمل کرنا۔ ھذا رحمۃ من ربی۔ آج جس ہستی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں حضرت معروف ابن فیروزان الکرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ لیکچر میں 29 نومبر 2012 میں دے چکا ہوں، ہزاروں لوگ اسے سن چکے ہیں۔ کسی آدمی کا دکھ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں آتا، آج کل اچھا نہیں لگتا تھا، دکھی کر دیتا تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یتیم بچے جو ہیں وہ بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یتیم بچوں کا خیال نہیں رکھا، ان کے سر پر کبھی ہاتھ نہیں پھیرا، ان سے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب کبھی کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ آپ عید کے دن جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ نے ایک یتیم کو دیکھا۔ عید کے دن بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے ایک بچے کو دیکھا، وہ بیچارہ اداس ہے، قریب گئے، کہنے لگے بیٹے تم اداس کیوں ہو؟ کہنے لگے میرے ابو نہیں ہیں، آج میرے ابو ہوتے تو وہ مجھے کپڑے لا کے دیتے۔ فرمانے لگے یہی رک میں ابھی آیا۔ کسی سے جا کر ادھار کھجوریں لی کہ میں تمہیں پیسے دے دوں گا، مجھے کھجوریں ادھار دے دو۔ ادھار لے کر وہاں سے ہٹ کر آ گئے، اور لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، وہاں رستے میں کھڑے ہو کے کھجوریں بیچنے لگے، کہنے لگے یہ کھجوریں لے لو، یہ کھجوریں لے لو، یہ کھجوریں لے لو۔ اکثر میں یہ بھی عمرہ کرنے کے لیے جب میں گیا نماز جمعہ کے بعد، وہ جہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ایک بنگالی اور ایک عربی لڑکا جو کھڑا وہ کھجوریں بیچے، یہ کھجوریں لے لیں۔ وہ بنگالی کو ساتھ رکھ کے وہ بیچ، کہ لوگ جہاں سے آ رہے ہیں اور رستے میں کھڑے ہو گئے، تو معروف کرخی رحمۃ اللہ بھی یوں ہی کھڑے ہو گئے، یہ کھجوریں لے لو۔ یہ حضرت سعید سقطی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے، یہ آپ کے خلیفہ ہیں اور آپ کے مرید خاص ہیں۔ کہنے لگے حضور کھجوریں بیچنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی، آپ کیوں کھجوریں بیچ رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بچہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا وہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے کہ اس کو کپڑے لا دے، وہ بیچارہ دوسرے بچوں کو دیکھ کے اداس پھر رہا ہے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا تو میں یہ کھجوریں ادھار ہی لایا ہوں، یہ میں اب بیچ کے اس سے جو پیسے ملیں گے میں اس کے لیے کپڑے خرید کر لاؤں گا تاکہ اس کے چہرے پہ خوشی آ جائے۔ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور آپ جائیے، یہ کھجوریں جس سے ادھار لائیں اسے واپس کریں، میں اس کے کپڑوں کا بندوبست میں کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو لے گئے، اس یتیم بچے کو لے کر گئے، نیا لباس دلوایا اسے۔ فرماتے ہیں، اب غور سے سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو نیا لباس دیا، اس کے چہرے پہ جو خوشی آئی، اس کے بعد رب نے جو مجھے نور عطا کیا، اس نور کی لذت، اس لذت کی بلندی، اس نور کی وجہ سے جو مجھے پھر بلندی ملی، اللہ اکبر، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب دو وجہ سے میں دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ پہلی وجہ کہ اس میں آواز کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وضاحت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے 23 نومبر 2021 بروز منگل آپ کے روزہ اقدس پر میں حاضری دے کر آیا۔
یہ حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی کی طرف آنے والا راستہ کامزار پرانوار. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى یہ آپ کے مزار شریف کا احاطہ ہے. وہ عورتوں کی سائڈ الگ سے ہے زیارت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا مجھ پہ. یہی وجہ ہے کہ آپ سے بہت دیر کے بعد جو ہے وہ رابطہ ہو رہا ہے. تو عراق چلا گیا میں. اب دوبارہ بیان کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ بھی زیارت کر لیں, لیکچر سن کر یاد تازہ کر لیں اور مزار دیکھ کر ایمان تازہ کر لیں. ہماری آج کی گفتگو کی جزئیات کچھ یہ رہیں گی. نام سے برکت, آپ کا مرتبہ, ابتدائی حالات, آپ کا علم و عمل, آپ کی تعلیم و تربیت اور کچھ زیارات آپ کو میں کرواؤں گا. آپ کی ولادت 133 ہجری میں ہوئی. 133 ہجری اب 1443 جا رہی ہے. آپ کا وصال 200 ہجری میں ہوا. تو قمری سالوں کے حساب سے آپ نے 67 سال عمر پائی. پیرانے پیر نہیں, پیراں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 337 سال پہلے پیدا ہوئے. اب مرتبہ سمجھتے جائیے گا ذرا. آپ کا مزار جو ہے موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہے. الحمدللہ مجھے اللہ نے 23 نومبر 2021 میں زیارت کا موقع عطا فرمایا. میری بڑی آرزو تھی. آج 14 دسمبر 2021 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے قمری سالوں کے حساب سے 1243 سال ہو چکے ہیں. 1243 سال. اولیاء کرام کی تعظیم اور عزت کتنا عرصہ سے شروع تھی اور کیا پراپوگنڈا کیا گیا اور کہاں آپ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. خوش نصیب ہیں وہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے رہے. ایک جگہ پہ تو ہیں, ان کو پچھتاوا نہیں ہے. نام سے برکت, ابو محفوظ معروف بن الفیروزان. طلباء آپ دھیان دیں ذرا, آپ کے والد گرامی الفیروزان الکرخیو رحمۃ اللہ علیہ. تو اب یہ اس نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. اب ذرا نام سے برکت حاصل کر لیں. ابو محفوظ یہ آپ کی کنیت ہے. تو اگر آپ کا بیٹا محفوظ نام کا ثابت ہو جائے تو پھر مطلب ہوگا محفوظ کا باپ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے حد درجہ پرہیز کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا ہو کہ یہ حفاظت کیا گیا ہے. امام ذہبی نے ابو محفوظ لکھا ہے. الفراء حنبلی نے ابو محفوظ لکھا ہے. یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں یہ مورخین, علماء, اسکالرس. تو حقیقت یہ ہے کہ ابو محفوظ آپ کو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی لوگ پکارنے لگے. میں نے جو عربی کی کتب پڑھی ہیں تو آپ کو آپ کی ظاہری زندگی میں ہی پکارتے تھے. تو دونوں احتمال ہیں, لیکن مجھے دوسرا نہیں ملا کہ آپ کی اولاد تھی آگے اولاد چلی, یہ مجھے نہیں ملا. معروف اس میں مفعول ہے. یہ قرآن مجید میں اکثر اچھے عمل کے لیے, اچھے قول کے لیے معروف آیا ہے. قول معروف وامر بالمعروف, اچھی بات جو ہے وہ معروف ہے. ویسے جو عوام میں مقبول ہو, مشہور ہو, اسے بھی معروف کہتے ہیں. آپ واقعی معروف فی الارض ہیں, معروف فی اہل السماء ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الکرخیو, کرخ
شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو الکرخیج کہا جاتا ہے۔ کرخ کا معنی کیا ہے؟ محققین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ اصل میں آرامی زبان کا تھا، تو کرخ کا معنی قلعہ۔ کچھ نے کہا کہ یہ لفظ اصلی نبطی بابلی زبان سے ہے، تو کرخ کا معنی ہوتا ہے پانی اپنی جگہوں پہ چل پڑا۔ ہو سکتا ہے دریائے دجلہ اور نہروں کی وجہ سے یہ نام ہو اس کا، کیونکہ قریبی ہے دریائے دجلہ۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ یونانی لفظ چاروکس سے ہے، تو اس سے اس کو عربی سائزڈ کیا گیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کرخ کئی ہیں، اصل بات یہ کرخ و میسان، کرخ و خوزستان، کرخ و بصرہ، کرخ و سامرا، کرخ و جدان، کرخ و باجدہ اور کرخ و بغداد۔ تو کئی کرخ ہیں۔ عام کس کرخ میں پیدا ہوئے؟ تو ابو بکر الخطیب نے لکھا ہے کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کرخ و بغداد میں پیدا ہوئے۔ یہ خطیب بغدادی جو ہیں یہ زبردست طریقے سے جانتے ہیں، وہاں کا رہنے والا آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ کرخ و بغداد کے رہنے والے، تب یہ بغداد کے وسط میں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ اصلی عراقی بابلی ہیں، اصلی عراقی ہیں آپ۔ تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن لیا آپ نے، برکت حاصل کر لی۔ اب ذرا تھوڑا سا سن لیجئے۔ محدث فقیہ حضرت سفیان بن عیینہ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف الکرخیوں کے وصال سے 2 سال قبل وصال پا گئے، 198 ہجری میں۔ میں یہ کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی ملاقات صحیح ہے۔ تو یہ سن جو ہے وہ بہت ضروری ہے جاننا، خاص طور پہ جب آپ اولیاء کی تاریخ کو بیان کر رہے ہوں، کیونکہ سن کے حساب سے ان کے واقعات اکثر جگہ پہ صحیح نہیں بیٹھتے۔ تو میں جو بعد میں آنے والے محققین ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کو میچ کرنا ہے سن کے ساتھ۔ تو حضرت عیینہ کے پاس حضرت اسماعیل بن شداد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ پوچھا کدھر سے تشریف لائے آپ؟ عرض کی بغداد سے۔ تو پوچھا وہ عظیم عالم و عارف ان کا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ابو محفوظ معروف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی ٹھیک ہے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ محدث فقیہ، اب ان کا جملہ سنیے گا، کہنے لگے جب تک اس ہستی کے وجود کا ظہور ہے تم خیر سے رہو گے، یعنی بغداد والو تم پر رحمتیں ہوں گی جب تک ان کا وجود تمہارے اندر موجود ہے۔ 198 ہجری میں وفات جنہوں نے پائی وہ یہ بول رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ اب سنتے ذرا جائیے گا، کیونکہ ذرا مقام مرتبہ واضح ہو جائے نا، پھر آدمی دھیان دے کے بات سنتا ہے۔ حضرت محدث عبد الوہاب الوراق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف الکرخیو رحمۃ اللہ علیہ کے 51 سال بعد فوت ہوئے ہیں، تو کچھ تو سال ان کے پائے ہوں گے انہوں نے۔ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر یہاں ابھی تک زاہد نہیں دیکھا نہ سنا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایک عام مسلمان بھی آج کے شیخ الاسلام مرشد اعظم پیر طریقہ سے 10 گنا بہتر ہوتا تھا، جی عام مسلمان۔ تو اس دور کے محدث کیا کہہ رہے ہیں اب سن لیجیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی، میں تلاش کرتا 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 حضرت کے مزار تک پہنچ گیا۔ اب وہاں عراق میں صورتحال کیا ہے کہ کچھ مزارات ایسے ہیں کہ لوگوں نے وہ جگہ خرید کے اپنے مکان بنا لی ہیں، تو وہ مکان کے اندر وہ پراپرٹی ان کی پراپرٹی میں آ گئے۔ پورا سعودی عرب یہ دعویٰ کرتا ہے جب کبھی پھنستا ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، تو جا کے دیکھ لیجئے کہ قبر کی حالت کیا ہے۔ اتنے بڑے امام کا مکان نہیں خرید سکے، تو پھر کم از کم مکان ہی خرید لو۔ اپنی تو یادگاریں سجا کے رکھ لی ہیں،
لوگوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں کی یادگاریں تو سنبھال کے رکھ رہے ہو، کم از کم اپنے امام کی طرف ہی کچھ توجہ دے لی ہوتی۔ عجیب سی گلیوں سے گزر کے گیا میں، اور ایسا روڈ آدمی تھا وہ، جس کے ہاتھ میں وہ قبر آ رہی اور آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہو گئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہ حضرت معروف القرخی جو رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 31 سال چھوٹے ہیں، یہ ایک روز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادہ والا شان نے پوچھا، حل کان مع المعروف شیء من العلم؟ فقال یا بنیا کان معہ راس العلم خشیت اللہ۔ یہ عبارت آپ کو طبقات الحنابلہ میں مل جائے گی، پہلی جلد ہے، عربی کی بات کر رہا ہوں، اور صفحہ 382 ہے۔ بیٹے نے کیا پوچھا؟ ابا جی، جیسے اکثر بیٹے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے سنا ہمارے ابا جی کو یہ اتنی حدیثیں یاد ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو کیا معروف بھی عالم ہیں؟ بہت شہرت تھی ان کی۔ تو کیا جملہ کہا یار، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ جملہ سارے مولویوں کو یاد کرنا ہے کہ جب ان کا بیٹا کسی کے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دینا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، فقال یا بنیا، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، کانا معہ راس العلم، تو صرف علم کی بات کر رہا ہے، اس کے پاس اصل علم ہے۔ کہا ابا جی اصل علم کیا ہوتا ہے؟ کہا خشیت اللہ، خوف خدا۔ ہم یہ ساری چیزیں جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات، یہ سب کرتے ہیں کس لیے؟ لعلکم تتقون، خشیت اللہ کے لیے ہی تو کرتے ہیں۔ تو بیٹے وہ خشیت اللہ ان کے پاس ہے کہ یعنی وہ اصل منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ طبقات الحنابلہ، لیکن حنابلہ نا، حنبلی لفظ تو سنا ہوگا نا، حنبلی تو حنابلہ۔ اب دیکھیے کہ طبقات الحنابلہ میں ولیوں کا ذکر ہے، اور جو خود کو حنبلی کہلواتے ہیں وہ ولیوں کے دشمن ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا تو طبقات الحنابلہ کے اندر جلد پہلی صفحہ 38 پہ امام احمد فرماتے ہیں، معروف القرخی من الابدال وہو مجاب الدعوہ، وہ ابدال میں سے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب معروف القرخی آسمان کی باتیں بتائیں تو قبول کرو، یعنی معرفت کی بات۔ تو اس لیے جتنے حنبلی ہیں انہیں اس ولی کامل کو ماننا چاہیے۔ بغداد کے مشہور محدث، فقیہ، لغوی، جو لغت کے ماہر ہیں، حضرت ابراہیم الحربی حنبلی، یہ بھی حنبلی ایسے ہوتے ہیں۔ حنبلی جو اصلی حنبلی ہے وہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے، تو ان کا کوئی نیا نہیں ہے۔ 285 ہجری میں وصال ہوا، فرماتے ہیں قبر معروف التریاق المجرب، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ تریاق ہے اور آزمائی ہوئی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جب مصائب آتے ہیں تو وہاں جا کر فاتحہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ حنبلی لکھ رہے ہیں، اور اس بات کو وفیات الاعیان انباء ابناء الزمان ابن خلکان انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کی قبر مبارک کے پاس 100 بار قل هو اللہ پڑھ کر دعا مانگے، اللہ حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ ابن خلکان نے تو یہ بھی لکھا ہے قبرہ مشہور، بہت مشہور ہے ان کی قبر، اور لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں، آپ اپنا پچھلا 70-80 سال کا عقیدہ جو شہرت زدہ تھا وہ سن لیجئے گا، اور اس کو سنیے گا تو معلوم ہوا کہ یہ بنایا گیا تھا، یہ بنایا گیا تھا اسپیشلی طور پر۔ ابو عبداللہ شافعی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 371 ہجری میں وصال ہوا ہے، یعنی آج سے 1072 سال قبل انہوں نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت تو بڑی بات پیدا ہوئے ہیں بھائی جان، وہ تو ابھی ریسنٹلی کہو ان کو، 1072 سال قبل فرمایا جو بھی غمگین آپ کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اس کا غم دور کر دیتا ہے۔ یہ شافعی ہیں، رفع یدین جو کرتے ہیں نا، یہ شافعی ہیں۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے قبر معروف الکرخی جو مجرب لقضاء الحوائج، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے میں حنابلہ پیش ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ کسی سازش کے پالے ہوئے تھے جنہوں نے 14ویں اور 15ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کو یہ کہہ کر ممالک میں بدنام کیا کہ یہ قبروں کے پجاری ہیں، قبر پرستی کا سبق دیتے ہیں۔ یہ 285 ہجری 371 ہجری کے حنبلی علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیے آپ،
تو اتنا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا نا بھائی، آپ کہاں کتابیں نکالیں گے؟ تو دیکھ رہے ہیں کتنا دھوکہ ہوتا ہے، جماعت پرستی کے کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جماعت پرستی کا نقصان دیکھ لیا، اسی لیے ولیوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی جی۔ یہ سہروردی، چشتی، قادری یہ آپ نے بعد میں بنائے ہیں۔ غوث باغ نے نہیں کہا تھا یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ مستقل مرتے دم تک چیئرمین ہے، نہیں، انہوں نے نہیں بنایا، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت معروف الکرخی سلسلہ قادریہ کے 9ویں امام ہیں، سلسلہ معروفیہ کے بانی ہیں۔ 14 سلاسل، مولاویہ، سہراوردیہ، نور بخشیہ، مانویہ، نعمت اللہیہ، کبراویہ، زہابیہ، بختاشیہ، رفاعیہ، نقش بندیہ، جمالیہ، کنویہ، قدریہ، پیر حاجت کے پیشوا مانے جاتے۔ یہ 14 سلاسل ہیں، ان کے وہ پیشوا ہیں۔ مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی میں نے سیرت شروع نہیں کی، ابھی میں آپ کے دماغ کو بیدار کر رہا ہوں کہ آپ سمجھو، جانو کہ ہم کس کی بات سننے لگے ہیں، کس کے بارے میں جاننے لگے ہیں۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ کے سردار ہیں۔ داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں کہ وہ مشائخ کے سردار ہیں۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں زہد میں مشہور، عارفین ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ امام زاہبی یوں لکھتے ہیں عالم الزہاد، بڑی بات ہے جناب، امام زاہبی لکھ رہے ہیں عالم الزہاد برکت العصر، ابو محفوظ البغدادی۔ یہ تو جناب جس کے پاس علم ہے وہی سمجھے گا کہ عالم الزہاد کہہ کر کیا کہہ دیا ہے۔ امام یافعی یوں لکھتے ہیں الولی الکبیر، العارف باللہ الشہیر، علماء، فقہاء، محدثین، واعظین، مورخین، ان سے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی شان سننے کے بعد ذہن تیار ہوا آپ کا کچھ؟ اب ابتدائی حالات سن لو، اب آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ کے والد گرامی کا نام فیروزان، بڑی تحقیق کے بعد آپ کی نظر کر رہا ہوں، عربی کتب سے نہ کہ اردو سے، ٹھیک ہے؟ الفیروزان، اصلی عراقی، نبتی، مذہباً یہ عیسائی تھے۔ آپ کرخ میں آباد ہوئے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ مجھے جو نام ملے ہیں عیسیٰ، موسیٰ، معروف، ایک بیٹی، یہ مجھے ملے۔ آپ تحقیق کریں گے شاید آپ کو اور زیادہ مل جائے۔ کچھ نے لکھا ہے لیکن اس کے ثبوت نہیں ملے۔ آپ کے دونوں بھائیوں عیسیٰ اور موسیٰ کی قبور آپ کے قریب جو قبرستان وہاں ہیں۔ حضرت معروف پیدا ہوئے کرخ کے اندر، کرخ و بغداد جو ہے، بعض نے جدان با جدہ بھی لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ قریب قریب ہوں۔ ان کے محلے میں مسلمان رہتے تھے زیادہ۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمان بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا۔ تو یاد رکھیے سب بچوں کا مذہب ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، سب بچوں کا مذہب ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے ماں باپ یعنی گھر کے صاحبان ہوں یا ملک کے سیاستدان ہوں، وہ ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں۔ میں فآبا واہ، حدیث میں چونکہ لفظ فآبا واہ ہے تو آبا واہ کو میں وسیع کر رہا ہوں ذرا، والد ہوتا تو مجھے محدود ہونا پڑنا تھا۔ لفظ اب جو ہوتا ہے نا، اب یہ بڑا وسیع ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ملک، گھر کے صاحبان ہوں یا ملک کے سیاستدان ہوں، پھر وہ مذہب تبدیل کرتے ہیں بچوں کو۔ حضرت معروف الکرخی اور رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ بچے کا بچپن جو ہے نا وہ چھیننا نہیں چاہیے۔ اگر بچے کے بچپن کو چھین لیا جائے تو پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے، اسے موقع ملتا ہے تو اس کا بچپن پھر پلٹ آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے پہلے 2 سال انتہائی قیمتی ہیں۔ ایک لمحہ $1 ملین کا ہے کم از کم، وہ انجوائے کیجئے اور انجوائے کروائیے۔ جب آپ کبھی بڑے ہوں گے تو شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت معروف الکرخی اور رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمان بچے، ارے بھائی اس دور کے مسلمان بچے بھی کیا بات ہے، وہ بچے اپنی کھیل میں توحید و رسالت سمجھا دیتے تھے۔ جس طرح آج کل کارٹون دکھا دکھا کے بچے کو وہی چیزیں بتلا دی جاتی ہیں جو بڑے کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ لفظ کارٹون ہے اس لیے وہ بچے کو اسی طرح وہی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں چھوٹے پیمانے پر۔ یہ بھی ایک سازش۔ تو کھیل میں وہ بچے جو ہوتے تھے مسلمان، وہ توحید سکھا دیتے اگلے کو۔ وہ کیسے؟ نماز کے ٹائم پہ بچے کھیل چھوڑ دیتے، کیا
اب مسلمان کے بچے نماز کے ٹائم میں آئی پیڈ چھوڑ دیتے ہیں یا ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ بچے چھوڑ دیتے تھے۔ اب عیسائی بچے جو ان کے ساتھ کھیلتے تھے وہ دوستی میں مسجد چلے جاتے ہیں، دوستی میں حضرت معروف کرخی بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر کھیلنا ہے۔ تو ظہر کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو حضرت معروف کو تو توحید یاد ہو گئی کہ اللہ واحد حقیقی، بچپن میں ہی یاد ہو گئی۔ اب ہم بڑے ہوئے، والد ماجد کو خیال آیا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو چلو عیسیٰ کو اور معروف کو داخل کروا دیا جائے اسکول کے اندر۔ تو اس سلسلے میں سب سے پختہ روایت جو ہے وہ آپ کے بھائی ہی کی ہوگی، ہم دوسری جگہ سے نہیں لیں گے۔ تو آپ کے بھائی عیسیٰ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اور معروف کو ابا نے مؤدب کے پاس داخل کروا دیا، لے کر گئے۔ المؤدب بھائی یوں ہی سمجھو کہ جیسے آپ ٹیچر کہتے ہیں۔ اس عیسائی ٹیچر نے حضرت معروف سے کہا کل ثالث ثلاثہ، مینز ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور تشریح کروں اب و ابن الروح، ٹھیک ہے، باپ بیٹا روح القدس۔ آپ نے کہا بل هو الواحد، بھائی ٹیچر کہہ رہا ہے ثالث ثلاثہ، شاگرد کہہ رہا ہے هو الواحد، وہ ایک ہے، تین میں سے ایک نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ استاد نے پہلے دن تو کچھ نہیں کہا، آپ کو پتا پہلے دن ویسے ہی استاد چھوڑ دیتا بچے کی توجہ ہو جائے۔ دوسرے دن آپ کلاس میں آئے تو استاد نے اقانیم ثلاثہ اسے کہتے ہیں، اس کا سبق دیا تو آپ نے نعرہ بلالی شروع کر دیا، احد احد احد، نو ثالث ثلاثہ، احد احد احد۔ حضرت معروف کے بھائی عیسیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک روز المؤدب نے بھائی کو خوب مارا، آپ نے اس دن مدرسہ بھی چھوڑ دیا اور گھر بھی چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ والدین یاد کر کے روتے اور کہتے ہمارا بیٹا آ جائے، وہ جس دین پہ ہوگا ہم وہی اختیار کر لیں گے۔ آپ یہ سالوں کہاں غائب رہے، کئی سال آپ کہاں غائب رہے؟ ادریس بن عبد الکریم نے کہا کہ وہ امام علی بن موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ ابن خلقان نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت معروف اصطلاحی غلام نہ تھے، جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ غلام تھے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو کہ غلام نہیں تھے، کہا جاتا نا امام رضا کے غلام تھے، تو یہ تو یہاں رہ رہے ہیں اور امام رضا بھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو پہلی تو یہ بات کی اہل بیت سے عقیدت تھی، وہ ہر سچے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات چھوڑ دیجیے۔ لیکن تاریخی طور پہ ثابت ہے یہ بات کہ امام علی بن موسیٰ رضا حضرت معروف الکرخی کے 15 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بس یہ میں کہنا چاہوں گا بعد میں آنے والے محققین سے، اور یہ گزارش ہے میری ان علماء سے کہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں۔ تصوف میں بہت گھسپیٹیے بیٹھے ہوئے، اور اس تصوف کے اندر بہت سے مذاہب اور بہت سے بندے داخل ہو گئے، ہر ایک اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہا ہے۔ تصور اسلام، اسلام اور تصور، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی یہی بیان کیا، لیکن ضرورت تحقیق کی ہے۔ امام علی پیدا ہو رہے ہیں حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے 15 سال بعد، تو ان کے ابا جی ان کے غلام کیسے ہوئے؟ اچھا پھر وہ پیدا ہو رہے ہیں مدینے میں، یہ پیدا ہو رہے ہیں کرخ میں، وہ پھر مدینے میں پیدا ہوئے بڑے، تو اگر 15 سال بھی ان کی آگے عمر 10 سال بھی لگا لو تو بھی ان کی 25 ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ان کی 25 تو ہو گئی، تو یہ 25 سال میں تو بھاگ کے گئے نہیں ہیں، کیونکہ ٹوٹل عمر ان کی 67 کے قریب بنتی ہے۔ تو دیکھیے نا چیزیں مل نہیں نہ رہی، تو آپ تحقیق کریں گے تو اور چیز واضح ہوگی آپ تک۔ تو یہ روایت بھی شک کے مٹکے میں چلی گئی کہ حضرت معروف کے والد امام علی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جی کو حضرت امام علی کا غلام ثابت کرنے کے لیے آپ کو کم از کم حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی 25 سال عمر ماننی پڑے گی آپ کو، لیکن اگر ان کو 25 سال تک بڑا کرو گے تو باقی روایتوں کا کیا کرو گے پھر؟ او بھائی ہم ویسے ہی امام کے غلام ہیں، امام کے در کے کتوں کے غلام ہیں ہم۔ امام